پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے یہ دعا کی، اللہم احیینی سعیدا وامیتنی شہیدا۔ اور ان کی انگوٹھی میں بھی یہ کلمات کیے تھے، یا اللہ مجھے زندگی دے تو سعادت والی زندگی دے، اور موت دے تو شہادت والی موت عطا فرما۔ اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا، زندگی بھی سعادت والی عطا فرمائی، موت بھی شہادت والی عطا فرمائی۔ سعادت کیسے ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف صحابی نہیں ہیں بلکہ رشتہ دار بھی ہیں۔ 5ویں پشت پہ جا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں جن کا نام حضرت عبد مناف ہے، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 5ویں پشت پہ جا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا اور ان کے پردادا جا کے ایک ہی ہو جاتے ہیں، اور ادھر ماں کی طرف سے رشتہ داریاں ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے جس کا نام بیضا ہے، اور ان کی بیٹی ہے جس کا نام اروا ہے، اور جو یہ اروا ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ہے۔ یہ بھی رشتہ داری ہے، یہ بھی سعادت والی ہے، اور سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح جو ہے وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ آپ لوگ جانتے ہیں غزوہ بدر ہوا تھا رمضان المبارک 17 رمضان، تو حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان تو نے ہمارے ساتھ بدر میں جانا، تو میری بیٹی کی تیمارداری کر، اس کی تیمارداری تو کرے گا، بدر کے شرکاء کا ثواب اللہ تجھے عطا فرما دے گا۔ غزوہ بدر میں صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ 113۔ اگر حضرت عثمان غنی کو نکال دیں 112 تعداد بنا دیں۔ حضرت عثمان غنی گئے نہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ میں بدر کے شرکاء میں شریک کیا، اور صحابہ چلے گئے۔ جب واپسی آتے ہیں تو مدینہ میں جب داخل ہونے لگتے ہیں، لوگ دوڑے دوڑے کے صحابہ نے خوشخبری دی کہ مبارک ہو اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ تو مدینہ سے ایک نوجوان ہے جن کا نام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوڑے دوڑے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور کہا کہ حضور مجھے پتہ چلا صحابہ کو دفن کر رہے ہیں جنت البقیع میں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ میں سب سے پہلے صرف اپنی بیٹی کی قبر پر جاؤں گا۔ پیارے آقا قبر پر تشریف لاتے ہیں، اتنی دیر میں صحابہ نے اپنی ڈال لی۔ اب حضرت عثمان غنی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو حکم ہو تو قبر کھول دیں، آپ کو زیارت کروا دیں۔ تو پہلے آقا نے فرمایا نہیں، جب ایک دفعہ قبر کو بند کر دیا جائے اس کو کھولا نہیں جاتا، لہٰذا رقیہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، اب تیری اور میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ عجیب اللہ رب العزت نے نظام بنایا، جب حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ کی والدہ پہلے کی پہلی بیوی جب دنیا سے پردہ کر کے جاتی ہیں، تو حضرت رقیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہلی ہجرت حبشہ میں ہے۔ آخری وقت نہ بیٹی نے ماں کا چہرہ دیکھا، نہ ماں نے بیٹی کا چہرہ دیکھا، اور یہ بھی قدرت کا امتحان ہے۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ سے پردہ کر کے جاتی ہیں، نبی بدر میں جاتے ہیں، نہ نبی نے بیٹی کا چہرہ دیکھا، نہ بیٹی نے نبی کا چہرہ دیکھا۔
تو دن گزرتے گئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان رہتے ہیں، افسردہ رہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان خیر تو ہے، بڑا پریشان رہتے ہیں، تیرے چہرے پہ وہ خوشی جو پہلے ہوتی تھی، افسردہ رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پریشان اس لیے ہوں، میں رنجیدہ اس لیے رہتا ہوں کہ میں تمہیں خاندان سے ہوں، آپ قریش خاندان کے ہو، میری اور آپ کی ایک ہی رشتہ داری تھی، ایک ہی تعلق تھا، وہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی، لہٰذا اب وہ تعلق ہمارا نہیں رہا، ہماری اب وہ رشتہ داری نہیں رہی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل رب جلیل، فرمایا دوڑ کر جاؤ اور میرے محبوب کالی کملی والے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہہ دو کہ عثمان کی پریشانی نہ آپ کو برداشت ہے نہ محرم کو برداشت ہے، جاؤ میرے نبی سے جا کے کہہ دو جو آپ کی بیٹی ام کلثوم ہے نا، رب نے آسمانوں پہ عثمان کا نکاح کر دیا ہے، زمین میں خود نکاح کروا دیا۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ پہلی دعا اللہم احیینی سعیدا، اللہ مجھے سعادت والی زندگی عطا فرما۔ پہلی بیٹی نبی کے نکاح میں آئی ہے اور حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئی ہے، وہ جب دنیا سے پردہ کر کے جاتی ہے پھر دوسری بیٹی نکاح میں آتی ہے۔ حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی گزرے ہیں، کسی نبی کی یک بعد دیگر دو بیٹیاں کسی بھی امتی کے نکاح میں نہیں آئی۔ یہ واحد کے رات حسن ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا حسن ہے۔ اللہم احیینی سعیدا، کیسی سعادت والی اللہ نے زندگی عطا فرمائی۔ اور پہلے نے فرمایا کرتے لوگوں، رقیہ کا نکاح میں نے زمین پر کیا تھا، میں محمد نے کیا، اور ام کلثوم کا نکاح عثمان کے ساتھ آسمانوں پہ عرش بری حضرت نے کیا۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور کتابوں میں لکھا ہے جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا سے پردہ فرما کے گئے، پیارے آقا نے فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی ہے کہ بات دیگر میں تیرے نکاح میں دیتا رہتا۔ اور پھر فرمایا اے عثمان اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی، لیکن اگر میری 200 بیٹیاں بھی ہوتی، میں یہ کہ بات دیگر عثمان تیرے نکاح میں دیتا رہتا، کیونکہ عثمان تو مجھے پسند ہے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں مجھ سے محبت کرتا ہوں اور مجھ سے رب سے محبت کرتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ نبی کی بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں آئی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، ایسی سعادت والی اللہ نے زندگی عطا فرمائی۔ ایک دفعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، غزوہ تبوک کا موقع ہے، پیارے آقا نے فرمایا اے میرے جانثاروں وفاداروں صحابہ، رومیوں کے ساتھ لڑائی ہے، ادھر 30,000 ہماری فوج ہے، ادھر 2.5 لاکھ کا لشکر ہے، اب چندے کی ضرورت ہے۔ صحابہ نے جو کچھ تھا لا کے رکھ دیا، ابو بکر نے کپڑے اتارے، کارٹون بوریے کا لباس پہنا لا کے رکھ دیا، جس کے پاس جو تھا جتنا تھا لا کے رکھ دیا، اب چندہ بہت کم ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا ابھی تم کم ہے، تم میں سے کون ہے جو اور چندہ لا کر دے؟ مجمع میں سناٹا چھا گیا، اکثر صحابہ غریب تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، قربان جاؤ، کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عثمان 200 اونٹ دیتا ہوں بھرے ہوئے خالی اونٹ میں۔ پیارے آقا نے قبول فرمایا، پھر پیارے آقا نے اعلان فرمایا اور کون ہے جو اور اللہ کے راستے میں دے؟ میں محمد اعلان کرتا ہوں اللہ سے جنت لے کر دوں گا۔ صحابہ میں دن سناٹا ہے، حضرت عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ اور میں دیتا ہوں۔ پھر پیارے آقا نے فرمایا کہ اور بھی ضرورت ہے، پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے 200 اونٹوں کا اعلان کیا، پھر اعلان کیا، پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے 200 اونٹ کا حضور میں دیتا ہوں، 900 اونٹ ہو جاتے ہیں۔ اب پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عثمان اب تم نے کھڑا نہیں ہونا، تم نے بڑا دے دیا ہے، بہت دے دیا ہے،
اب کوئی اور اٹھے، اب تو نے اونٹوں کے لیے کھڑا نہیں ہونا۔ حضرت عثمان غنی بیٹھ جاتے ہیں، پھر پیارے آقا اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں دینا۔ سمجھنے میں سناٹا ہے۔ حضرت عثمان غنی اٹھتے ہیں، گھر تشریف لے جاتے ہیں، گھر جا کر 1000 اشرفیاں، غالباً کتابوں میں لکھا ہے ہزاروں اونٹوں کے برابر بنتا تھا۔ حضرت عثمان غنی گھر گئے، اشرفیوں کی گٹھڑی بنا کر لے کر آتے ہیں، بند کر لا کے نبی کی پیارے آقا مسجد نبی کے منبر پر بیٹھے ہوتے ہیں، لا کر جھولی میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اونٹوں سے منع کیا تھا، لہذا یہ اشرفیاں ہیں، آپ رکھ لو، میں نے اللہ رسول کا دی ہے۔ کتابوں میں لکھا حدیث میں آتا ہے پیارے آقا نے پیسے اٹھائے، اچھال کر کہا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اللہ تو بھی راضی ہو جا۔ آج عثمان نے محمد کا دل خوش کر دیا، اللہ آج تو خوش ہو جا، اللہ عثمان کے بخشش فرما دے، اللہ عثمان سے راضی ہو جا۔ خدا کی قسم صحابہ کہتے ہیں ہم نے جب یہ دعا سنی نا، ہمیں خوشی کی ہماری کوئی حد نہیں، وہ عثمان تیرے مقدر پہ قربان جائیں کہ نبی دعا کر رہے ہیں، اور جس کے لیے نبی دعا کرتے ہیں پھر اللہ کو خالی ہاتھ نہیں لٹاتے۔ جیسے کتابوں میں لکھا ہے حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پریشان بیٹھے ہیں، پیارے آقا نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے تو جنت کی خوشبو سونگھ لی، آپ کی زیارت بھی کی ہے، حضور میری اماں بوڑھی ہے، اس نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، آپ دعا کر دیں میری اماں کو کلمہ نصیب ہو جائے۔ پیارے آقا ہاتھ اٹھاتے ہیں، ابو ہریرہ دوڑ لگانا شروع کر دیتے ہیں، ابو ہریرہ پھر آواز دیتا ہے ابو ہریرہ رک تو صحیح نا، بات تو سننا، کہاں جاتے ہو؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ بات آج میں نہیں رکوں گا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا آج میں نبی سے کہہ کر آیا ہوں کہ میری ماں کے لیے دعا کریں اللہ ایمان کی دولت نصیب فرما دے، اللہ کلمہ نصیب فرما دے۔ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں پہلے گھر پہنچتا ہوں یا نبی کی دعا پہلے گھر پہنچتی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں گھر کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا ماں جی میں تیرا بیٹا ابو ہریرہ ہوں۔ تو ماں نے کہا بیٹا جلدی آنا، بات میں کرنا، پہلے مجھے سونے نبی کا کلمہ پڑھا دے۔ تو نبی نے ہاتھ اٹھائے ہیں، ابو ہریرہ کی ماں کو کلمہ نصیب ہو گیا۔ تو پیارے آقا اور صحابہ کہتے ہیں ہم سارے بیٹھے تھے مجمع کے اندر، مجمع لگا ہوا تھا، پیارے آقا نے خطاب کرتے کرتے بیان کرتے کرتے اچانک اعلان کیا، فرمایا کہ تم نے کسی نے جنتی دیکھنا ہے، وہ جنتی جا رہا ہے، جنتی دیکھ لو۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دوڑے دوڑے گئے یار یہ جنتی کون ہے؟ جس کو نبی فرما دے جنتی ہے تو وہ کبھی جہنم میں جا نہیں سکتا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دوڑے گئے، اس کیا دیکھا اس نوجوان کے سر پہ کپڑا تھا، منہ چھپایا ہوا تھا، ہم دوڑے گئے اور ہم نے جا کر کیا دیکھا یہ جنتی کون ہے؟ کہا جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے نبی نے پورے صحابہ کی جماعت میں واحد حضرت عثمان غنی ہے جن کو 11 دفعہ پیارے آقا نے اعلان کر کے فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان تو جنتی ہے۔ کسی صحابی کو 11 دفعہ اعلان نہیں کیا، واحد حضرت عثمان غنی کو اعلان کیا ہے۔ یہ بھی حضرت عثمان غنی کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اللہ سعیدہ، اللہ سعادت والی زندگی عطا فرما اور ایسی سعادت والی زندگی عطا فرمائی۔ کتابوں میں لکھا ہے پیارے آقا نے خود ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے فرمایا لکل نبی رفیق، فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا رفیق ہوگا، ہر نبی کا ہمسایہ ہوگا، ہر نبی کا ساتھی ہوگا۔ فرمایا ورفیقی فی الجنت عثمان، فرمایا کہ جنت میں میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور خیر وقت کم ہے، میں آگے چلتا جاؤں، واقعات تو بہت زیادہ اچھا ہے، پھر کبھی صحیح۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی شان اللہ نے کیا بیان فرمائی، ان کے بدلے اللہ نے صحابہ کو کیسے جنت عطا فرمائی۔ آپ لوگ سنتے رہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا، خواب میں کیا دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ عمرہ۔ پیارے آقا نے فرمایا صحابہ تیاری کرو عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ عمرہ کرنا ہے۔ صحابہ کے دل میں بڑی چاہت اور طلب تھی کہ بڑے سالوں کے بعد عمرے پہ جا رہے ہیں، لیکن پیارے آقا نے جب اعلان کیا سب کو ساتھ لیا،
اور چلتے 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 صلح حدیبیہ کے مقام پہ پہنچتے ہیں. وہاں فرمایا کہ بیٹھ جاؤ, ڈیرا لگا دو. فرمایا کہ اب سامنے مکہ ہے, مکے میں جانا ہے, لیکن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلان کرتا ہوں ہم یوں ہی نہیں جائیں گے, پہلے ہم نے اجازت لیں گے. مکہ کے اندر مشرکین کا سردار کون ہے؟ وہ ابو سفیان ہے. ابھی تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. پیارے آقا نے فرمایا کوئی جائے ابو سفیان سے جا کر اجازت لے کر آئے. فرمایا کہ عمر تو جا مکہ میں جا اور ابو سفیان سے کہنا ہم لڑائی کے لیے, جنگ کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بات یہ ہے آپ کا حکم سر آنکھوں پر, لیکن حضور میرا مشورہ ہے, میری رائے یہ ہے اگر میں جاؤں گا, آپ تو جانتے ہو کہ میری طبیعت سخت ہے, میں بڑا جلدی گرم ہو جاتا ہوں, میری طبیعت میں سختی بڑی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ مکہ کے اندر میرے دشمن بڑے ہیں. آپ حضور جانتے ہو جب میں نے ہجرت کی تھی میں تلواریں دکھائی تھی, اگر میں جاؤں گا تو وہاں پکا ہو جائے گا, خون خرابہ ہوگا. حضور میری رائے یہ ہے, میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ عثمان کو بھیج دیں. عثمان ایسا آدمی ہے, ان کے وہاں رشتہ دار بھی ہیں, عثمان نرم مزاج بھی ہے اور نرم دل بھی ہے, اس کی لوگ عزت بھی کریں گے, آپ جائیں عثمان کو بھیج دیں. پیارے آقا نے فرمایا عمر تیری رائے بجا ہے. فرمایا بجاؤ عثمان کو بلاؤ. فرمایا عثمان میں تمہیں اپنا نیب اپنا قاصد بنا کے مکہ میں بھیج رہا ہوں, اور جا کے ابو سفیان سے کہنا کہ ہمیں جو ہے عمرہ کرنے کی اجازت دے دیں, ہم جنگ کے لیے نہیں ہے. پیارے آقا نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا. جب مکہ میں پہنچتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان سے ملتے ہیں. ابو سفیان نے کہا چلو ٹھیک ہے, صبح پنچایت ہوگی, بیٹھیں گے, بات کریں گے, اپنے رشتہ داروں کے پاس کے, پھر ابو سفیان کے پاس کے. جب اس رات وہاں قیام کیا, صبح جب جانے لگے توجہ رکھنا, وہ عثمان تیری کیا شان ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب جانے لگے, تھوڑے سے ادھر دیکھیں, توجہ رکھیں. حضرت عثمان غنی کی جو طاقت جو شلوار تھی وہ ٹخنوں سے اوپر تھی. کسی کہنے والے نے کہا اے عثمان, ہمارے یہاں کا رواج ہے کہ جو اپنا پنچایت میں جاتا ہے وہ وہی جاتا ہے جو وڈیرا آدمی اور چودھری قسم کی آدمی کی بات زیادہ مانی جاتی ہے. لہذا ہمارے یہاں کا رواج ہے کہ اپنی شلوار کو جو ہے ٹخنوں سے نیچے کر لو, اور تہمت ہمارا زمین کے ساتھ لگتا ہوا جائے, لوگ سمجھے کہ واقعہ کوئی قاصد آیا ہے, ورنہ یہاں کے لوگ عزت نہیں کرتے. ہے قربان میں عثمان غنی پر, خدا کی قسم وہ تھے قرآن والے, وہ تھے سچے مسلمان. انہوں نے فرمایا اے ظالموں, کیا میں تمہاری وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں, اس نبی کی سنت کو جس نبی نے فرمایا کہ جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے رہی, فرمایا قیامت کا دن جنت کو کیا اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. اس لیے مسلمانوں اپنی شلواروں کو طاقتوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا کرو, یہ پیارے آقا کی سنت ہے. حضرت عثمان غنی فرمانے لگے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, عزت بھی رب کے ہاتھ میں ہے, ذلت بھی رب کے ہاتھ میں ہے. لہٰذا میں اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا, میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں. اے کاش کیے تھے وہ لوگ, آپ تو اللہ معاف فرمائے, ہم خود حساب کرنے کتنی سنتوں تو بڑی دور کی بات ہے, اور ہم نے فرضوں کو چھوڑ دیا ہے, واجبات کو چھوڑ دیا ہے. لیکن وہ صحابہ پر پٹنے والے تھے, ایک ایک سنت پر جان دینے والے تھے. حضرت عثمان غنی جاتے ہیں اور ابو سفیان کہتا ہے عثمان تیرا آنا مبارک ہو, لیکن بات یہ ہے وہ سامنے خانہ کعبہ ہے, ہم تمہیں چابی دیتے ہیں, عمرہ بھی کر لو, طواف بھی کر لو, اپنا کعبے کے ساتھ چلے بھی جاؤ, صفا مروہ پہ سعی بھی کر لو, جو کرنا چاہتے ہو کر لو. عثمان تجھے ہم اجازت دیتے ہیں, لیکن تمہارے نبی کو ہم کبھی بھی اجازت نہیں دیتے, محمد کو ہم مکہ میں نہیں آنے دیں گے. اے قربان ہے عثمان تیرے عشق پر, خدا کی قسم عثمان جھوم اٹھے اور جھوم کر کہا اے ابو سفیان, مجھے ایسے عمرے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے ایسے سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے ایسے کعبے کے خلاف پر جانے کی ضرورت نہیں ہے, جب تک میرے سونے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں کریں گے, میں عثمان کو عمرے کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ بات کہی, توجہ رکھنا, انہوں نے حضرت
عثمان غنی کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا۔ کسی نے آ کے خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، ہے قربان جاؤں۔ میرے اور تیرے نبی نے ارشاد فرمایا اور صحابہ کی جماعت خبر آئی ہے عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، اب میں محمد عثمان غنی کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤں گا، میں محمد بدلہ لوں گا۔ آج کون ہے جو میرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کرتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں وہ نقشہ کھینچا ہے 26 پارے کے اندر، سورہ فتح کے اندر اللہ نے وہ بڑا زبردست قسم کا نقشہ کھینچا۔ توجہ رکھنا، میرے آقا نے ہاتھ دیا، ابو بکر آئے، انہوں نے ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا حضور میں بھی جان دینے کے لیے حاضر ہوں۔ عمر آئے، انہوں نے ہاتھ رکھا، علی آئے، ہاتھ رکھا، طلحہ زبیر آئے، بلال آئے، دیگر صحابہ آئے، 1450 صحابہ کی جماعت ہے، انہوں نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی جان پہ پھیر جائیں گے، آپ اشارہ کرو گے ہم اپنی گردنیں کٹوا دیں گے، حضور آپ اشارہ کرو گے ہم مکہ والوں کی گردنیں کاٹ دیں گے، ہم ان بتوں کو توڑ کے رکھ دیں گے۔ خدا کی قسم جب صحابہ کے ہاتھ آئے ہیں، پیارے نبی نے پھر کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا دیکھو تو صحیح، نیچے میں محمد کا ہاتھ ہے، بیچ میں تمہارے ہاتھ ہے، فرمایا نیچے والا ہاتھ میں محمد کا ہاتھ ہے، اے صحابہ بیچ میں تمہارے ہاتھ ہے۔ اب میں یہ ہاتھ جو رکھ رہا ہوں یہ عثمان کی طرف سے رکھ رہا ہوں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا دیکھ تو صحیح نا، دوڑ کر جانا، آج میرے نبی کے وفادار دیکھو تو صحیح نا، میرے نبی کے جانسار دیکھو تو صحیح نا، میرے نبی کے اشارے پر، میرے نبی کے حکم پر آج اپنی گردنیں دے رہے ہیں۔ جاؤ جا کے کہہ دو میرے محبوب کو کہ میں رب ان سے راضی ہو گیا، یہ قرآن بنا کے لے جاؤ اور کہہ دیا میرے محبوب کو جا کے کہہ دو کہ نیچے آپ کا ہاتھ ہے، بیچ میں آپ کے صحابہ کا ہاتھ ہے، جو اوپر آپ کا ہاتھ ہے، میں رب میرے محبوب کو جا کے کہہ دو۔ اللہ فرما رہے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب نیچے آپ کا ہاتھ ہے، بیچ میں صحابہ کا ہاتھ ہے، اوپر پھر آپ کا ہاتھ ہے۔ جاؤ جبرائیل میرے محبوب کو جا کر کہہ دو آپ کے ہاتھوں پر میں رب کا ہاتھ ہے۔ فرمایا کہ میں رب بھی بیعت کرتا ہوں۔ ہاں اللہ جانتے تھے اور فرمایا جبرائیل میرے محبوب کو جا کر کہہ دو کہ ابھی تو عثمان زندہ ہے، شہید نہیں ہوئے ہیں، لیکن اس بیعت کو توڑنا نہیں ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے۔ اللہ آپ بیعت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ہاتھوں پہ ہاتھ کیوں کر رکھے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ہوگا اے محبوب ایک ایسا دن آئے گا عثمان غنی کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا، جب بدلہ لینے والا ان صحابہ میں سے کوئی نہیں ہوگا، جب بدلہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، میں رب بدلہ لوں گا۔ جو عثمان غنی کے قاتل ہوں گے ان کو کسی کو آگ میں جلاؤں گا، کسی کے ہاتھ کو شق کر دوں گا، کسی کے جسم کو فارغ کر دوں گا، کسی کو دریاؤں میں ڈبو دوں گا۔ میں رب بیان کرتا ہوں، ارے قربان جاؤ تھوڑی سی توجہ رکھنا، نیچے نبی کا ہاتھ ہے، درمیان میں صحابہ کے ہاتھ ہے، ارے اوپر رب کا ہاتھ آیا، کس کا ہاتھ آیا؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر سمجھ آ رہی ہے، جس جماعت پر رب کا ہاتھ ہو وہ جماعت کبھی پھسل سکتی ہے؟ سارے بولیں جس کے پیچھے رب کا ہاتھ ہو وہ جماعت کبھی ایمان چھوڑ سکتی ہے؟ اس لیے تمہاری طرف پاک نہ کہا کرو کہ نہیں 5 ہی مسلمان ہیں، سب طرف پاک، سارے مسلمان کے سارے ایمان والے تو سارے مومن سارے جنتی ہیں۔ اس لیے کیا کہنا چاہیے بھائی؟ سب جنتی ہیں۔ ہائے اللہ نے فرمایا جبرائیل یہ نہیں، صرف اتنا نہیں ہے، قرآن لے کر جا، قیامت کی صبح تک کھانے والے مسلمان پڑھیں گے، اللہ دینا۔ اللہ نے فرمایا لے کر جاؤ میرے محبوب کی جتنے بھی یار ہیں انہوں نے جو بیعت کی ہے، میں رب قرآن بناتا ہوں، فرمایا محبوبہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، فرمایا لقد لام تاکید کے لیے ہے، قد تحقیق کے لیے ہے، لقد کا معنی بنا پکی بات ہے، بے شک رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا ہے، اللہ راضی ہو گیا ہے کن سے؟ فرمایا محبوب ان سے، اللہ ان سے، فرمایا ہاں تحت الشجرۃ، جو آپ سے بیعت کرنے درخت کے نیچے، یہ جو 15
محبوب کا ساتھ دے رہے تھے. پوچھئے قرآن سے. اللہ نے فوراً قرآن اتارا. فرمایا جبرائیل میرے محبوب پر قرآن اتارو. منافقین کو کہہ دو اوپر سے نہیں فعلت ما فی قلوبہم. نہ رب نے ان کے دلوں کو جان لیا, میں رب نے ان کے دلوں کو پڑھ لیا ہے. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ. دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ. محبوب اعلان کر دو میں نے آپ کے یاروں کا امتحان لیا, میں نے ان کے دلوں کو دیکھا. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. محبوبہ آپ کے جو یار ہیں ان کے دلوں میں رب نے ایمان کو لکھ دیا ہے. ان کے دلوں میں ایمان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے ان کے دلوں کو ٹٹولا ہے, میں نے ان کے دلوں کو دیکھا ہے, میں نے امتحان بھی دیا ہے. میں نے بلال کو دیکھا ہے, اس کا دل صاف تھا. دیکھو سینا مکہ کی سرزمین پہ اگاروں پر لیٹتا نظر آتا ہے, تپتی ریت پہ لیٹتا نظر آتا ہے, آنکھ میں چھناک لگا کر قرآن پڑھتا نظر آتا ہے. وہ بیت کو دیکھنا, میں نے ان کے دل کو دیکھا ہے. یہ تختہ دار پر اپنا چوم کے اپنے گلے میں ڈالتا ہے, اپنے جسم کو تیروں کے ساتھ چھلنی کرواتا نظر آتا ہے. محبوبہ یہ نہیں ہے فعلت ما فی قلوبہم. میں نے ان کو دلوں کو دیکھا ہے. ان کے دلوں میں محبوبہ, ان کے دلوں میں صرف اور صرف ایمان ہے, تقویٰ ہے, آپ کی محبت ہے, میں رب کی محبت ہے. محبوب نے کہا ہوگا اللہ یہ پاس ہو گئے, کامیاب ہو گئے, اللہ انعام تو دینا, اللہ کچھ تو دینا, اللہ انعام تو دینا. شاگرد پاس ہو استاد انعام دیتا ہے, بیٹا پاس ہو ماں باپ انعام دیتے ہیں, اللہ کچھ تو دینا. اللہ فرماتے ہیں میں بڑوں کا بڑا ہوں, بڑوں کا بڑا انعام ہوتا ہے اللہ دینا. اللہ نے پھر اعلان کیا, کیا اعلان کیا؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الفائزون. محبوبہ کامیاب ہے. اولئک هم الراشدون. محبوبہ یہ ہدایت کے چراغ ہے. ہاں اللہ نے کہہ دیا قد افلح المؤمنون اولئک هم المهتدون. فرمایا خود بھی ہدایت یافتہ ہے. قیامت کی صبح تک جو لوگ ان کے نقش قدم پر چلیں گے, جیسے انہوں نے اذانیں دی ہیں ویسے تمہاری اذان ہو جائے, انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں ویسے تمہاری نمازیں ہو جائیں, جیسے انہوں نے خیرات کی ہے ویسے تمہاری خیرات ہو جائے. قیامت کی صبح تک جتنے صحابہ کے نقش پہ جو چلے گا میں رب ان کے لیے بھی اعلان کرتا ہوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. فرمایا محبوب جو تیرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا میں رب ان سے بھی راضی ہو جاؤں گا. جہاں تیرے چاہنے والوں کا, جہاں صحابہ کے جنت میں گھر ہوگا, جو تیرے صحابہ سے محبت کرے گا, جن کے نقش قدم پر چلے گا, میں رب وعدہ کرتا ہوں اس کا گھر بھی تیرے یاروں کے ساتھ کر دوں گا. یہ انعام دیا. اور آگے فرمایا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ. دوسرا انعام فرمایا محبوبہ میں نے آپ کے یاروں کے دلوں میں سکون نازل کر دیا ہے. تیسرا انعام فرمایا محبوب آج یہ ہمیں مکے میں داخل نہیں ہونے دیتے. تیرے یاروں نے آپ کے ساتھ وفاداری کی ہے, انہوں نے قوم پہ بیعت کی ہے, آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے. میں رب اعلان کرتا ہوں وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. قریبا بہت جلدی قریب ہے یہ مکہ میں تمہارے حوالے کر دوں گا. اللہ نے مکہ حوالے کیا ہے. جن لوگوں کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے کافی ہوگا. جس کو اللہ نے کہہ دیا ہے ان سب سے راضی ہوں. کتنے صحابہ سے سارے بولے صلاح دے دیا. ہم نے کہا کتنے تیرے 1450 1500 صحابہ تھے. اللہ نے فرمایا میں ان سب سے کیا ہو گیا راضی ہو گیا. سارے بولے راضی ہو گیا. تو آج جو لوگ کہتے ہیں اللہ معاف فرمائے ابو بکر عمر عثمان کو پورے انوراگ سے یاد کرتے ہیں. اسی لیے بیان میں فرمایا اصحاب ہی میرے صحابہ صحابہ کی مان. اس کی مانت ہے اگر کوئی ستاروں کی طرف دیکھ کے تھوکے تو منہ تھوک کس کے منہ پہ رہے گا, تھوکنے والے کے پہنچ رہے ہیں. تو ستاروں کی شان ان کے چمنے پہ فرق ہے نہیں آتا. چاہے ساری دنیا اختلاف ہو جائے خدا کی قسم صحابہ گل کی شان والے تھے, صحابہ آپ کی شان. بات سمجھ آ رہی ہے؟ خیر توجہ وقت کم ہے. چلو دن گزرتے گئے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. پہلے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں. حضرت ابو بکر کا دور آیا.
2 سال حکومت کی ہے. جب پیارے نبی دنیا سے پردہ فرمانے میں توجہ 9 لاکھ مربع میل میں اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. حضرت ابوبکر آئے ہیں, 9 سال حکومت کی ہے, 12 لاکھ مربع میل میں اسلام کا پرچم لہرایا. پھر اس کے بعد حضرت امیر المومنین عمر آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے 10 سال حکومت کی ہے, 22 لاکھ مربع میل میں اسلام نے پرچم لہرایا. ارے اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آئی ہے, انہوں نے 12 سال حکومت کی ہے. 12 سال میں سے 2 مہینے کم حکومت کی ہے. 12 سال کی حکومت میں 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرایا ہے. پیارے آقا نے فرمایا تھا, توجہ رکھنا, اے عثمان ایک وقت آئے گا اللہ تجھے خلافت عطا فرمائیں گے. فرمایا کہ تیرے دور حکومت میں کچھ منافقین آئیں گے, وہ تجھے کہیں گے اے عثمان یہ خلافت کی قمیض اتار دے, خلافت کو چھوڑ دے. پیارے آقا نے فرمایا عثمان کو خلافت کو نہ چھوڑنا. فرمایا اگر انہوں نے خلافت کو چھوڑ دیا انہیں جنت کو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. عثمان خلافت کو نہ چھوڑنا, کچھ منافقین آئیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 44 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والے, 82 سال کی عمر ہوتی ہے, سفید داڑھی ہے, سفید بال ہے. ایمان والوں توجہ کرنا, ایک مصر میں سے ایک گنڈا اٹھتا ہے جس کا نام عبداللہ بن سبا ہے. یہ یہودی نسل تھا, منافق آدمی تھا, اوپر سے کلمہ پڑا تھا. اس کے دل میں یہ تھا میں کلمہ پڑھ لوں گا عثمان مجھے کوئی عہدہ عطا کریں گے. حضرت عثمان غنی کو اللہ نے بصیرت فراست عطا فرمائی تھی, پھر ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا, ان کو کوئی چیز عطا نہیں کی. ارے یہاں پر ایک اور مسئلہ سمجھ رہے, جتنے بھی صحابہ تھے نبی اور صحابہ نے خدا کی قسم سیاست کی ہے, اور سیاست کے بلبوتے پہ انہوں نے پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے لہرائے ہیں, اسلام کا پرچم لہرایا ہے. اگر آج بھولے سبھی مولوی اپنا الیکشن لڑ جائے, لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کو کیا کام ہے الیکشن لڑنے کا, مولویوں کا کام تو نماز پڑھانا ہے. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں, سیاست کام ہی علماء کا تھا, سیاست کام ہی مولویوں کا تھا. آج انہوں نے چھوڑا ہے, حالات تمہارے سامنے ہے. جب انہوں نے سیاست کو چھوڑا یا لوگوں نے مولویوں کو پیچھے کیا, آج تمہاری بیٹیوں کو گھروں سے اٹھا کر لے کر جا رہی ہیں. آج غیر مسلم مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے نظر آتے ہیں. آج تیرے مسلمان کو روڈ پہ مار کر چلے جاتے ہیں, کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا. آج تیرے مسلمان بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتے ہیں. آج تک مسلمان نہیں ہوتا. ہماری اسمبلی میں بل پاس ہوتا ہے, نوجوان جوان لڑکی ہے, چاہے جتنے مرضی بجے گھر سے نکلے, چاہے جتنی مرضی گھر سے آئے, باپ اس کو ڈانٹ نہیں سکتا, بھائی اس کو روک نہیں سکتا. اگر روکے گا حکومت ایکشن لے گی, اس کو 6 مہینے کی قید ہوگی. یہ کیسی ہے, یہ کیا حکومت ہے, کیا اسی کا نام سیاست ہے؟ خدا کی قسم یہ سیاست نہیں ہے, یہ بے غیرتی ہے. سیاست کی تھی صحابہ نے, سیاست کی تھی علماء نے, سیاست کی تھی نبی نے. سیاست کے بلبوتے پہ یہودیوں کو چلے چلوا دیے تھے. یہودی یہ کہنے پہ مجبور ہوئے تھے, خدا کی قسم اگر پکے اور سچے مومن ہیں تو یہ صحابہ ہیں, یہ صحابہ مسلمان ہیں. انہوں نے ایسی سیاست کی ہے, ایسی سیاست کی ہے, آدمی سے زیادہ دنیا پر صحابہ نے اسلام کا پرچم لہرایا تھا. لیکن سیاست تو جھوٹ کا نام سیاست ہے نہیں. سیاست کہتے ہیں پوری دنیا پر اسلام کو غالب کرنے کا نام سیاست ہے. اسلامی قانون نافذ ہو جائے, اس کا نام سیاست ہے. تو عبداللہ بن سبا یہ یہودی نسل تھا, منافق آدمی تھا, کلمہ پڑھا تھا, منافق تھا. اس نے کہا کہ آپ عثمان نے مجھے کوئی عہدہ نہیں دیا. اس نے اپنے ذہن کے بندے تیار کیے اور کہا کہ دیکھو جی عثمان تو وہ ہے, عثمان ایسا ہے. تھوڑی سی توجہ رکھنا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تو یہاں تیسری پیڑھی پہ بیٹھ کے ہم بات دیا کرتے تھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ پیارے نبی دنیا سے گئے, ابو بکر آئے, انہوں نے دوسری پیڑھی پہ بیٹھنا شروع کر دیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت ابو بکر گئے, حضرت عثمان غنی آئے, انہوں نے تیسری پیڑھی, حضرت عمر آئے, انہوں نے تیسری پیڑھی پہ بیٹھنا شروع کر دیا. اب حضرت عثمان غنی نے سوچا کہ یوں ہوتا رہا تو آپ کنویں میں بیٹھ کے خطبہ دیتے, 11 ہوتا رہا. حضرت عثمان غنی نے کہا ابو بکر عمر کا تقویٰ تھا, خطبہ یہ دیا کہ نہیں جہاں نبی بیٹھ کے خطبہ دیا کرتا, نبی کی سنت
دیا ہے انہیں کاٹ کے خود بن دیا ہے۔ ایک یہ عثمان غنی نے کام کیا۔ دوسرا کام حضرت عثمان غنی نے کیا کیا کہ مسجد پکی بنوائی۔ کیا کیا کہ مسجد پکی بنوائی، کیونکہ ابو بکر کے دور میں، نبی کے دور میں مسجد کچی تھی، ابو بکر کے دور میں، عمر کے دور میں، اور دونوں کی رائے یہ تھی جب نبی نے پکی نہیں بنوائی ہم بھی پکی نہیں بنواتے۔ لیکن عثمان غنی کی رائے یہ تھی کہ اگر کچی مساجد ہوتی رہی تو آج کچی ہوتی کون کو لپائی کروائی، کون جناب آج کل تو کوئی اور حساب ہوتا ہے، لیکن عثمان غنی نے پکی مسجدیں بنا کر خوبصورت مساجد بنا کر لوگوں کو پیغام دیا کہ مسجدیں پکی ہونی چاہیے۔ یہ کام کیا۔ اور چوتھا کام یہ کیا کہ جمعے میں جو دوسری اذان پڑھی جاتی ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے شروع کروائی تھی، کیونکہ پہلے آگے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا جو میرے خلفائے راشد جو کام میرے ہیں محمد کی سنت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ کام شروع کیے۔ تو جب اور بھی بہت سارے کام تھے تو جو ابن جو یہودی منافقین تھے انہوں نے کہا یہ کیسے کام شروع کر لیے ہیں، نبی نے نہیں کیے، صحابہ نے، عثمان غنی نے شروع کر لیا، ابو بکر نے نہیں کیے، عمر نے نہیں کیے۔ تو اس نے اپنے ذہن کے بندے تیار کیا۔ تیار کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ عثمان غنی وہ خلافت چھوڑ دے، حکومت کو چھوڑ دے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کا حکم تھا، میں نبی کا حکم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب وقت بھی ہو گیا ہے، ابھی تو بہت ہی پیارے آگے واقعات تھے، بیان تھے، لیکن انشاءاللہ پھر سے کیونکہ اصل چیز بیان کا مقصد ہوتا ہے کہ سمجھ آئے کہ کس بنا پر حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا اب اس وقت میں جتنے باتیں ہوئی ہیں سب کو یاد ہے، سمجھ ہے جی، اور جتنی باتیں کی ہیں سمجھ آئیں گے اگلے جمعہ تک